ورس میں نے رکھی ہے، رومیو کے نام پالوس رسول کا اہم خط، 8 باب اور اس کی 35 آیت۔ ذرا پھر سے پڑھیے گا۔ کون ہم کو خدا کی محبت سے جدا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار۔ یہ 7 الفاظ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہیں، اور مسیحت ان 7 الفاظ جو ہیں ان پر غالب آنے کا نام مسیحت ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ یہ 7 الفاظ جس میں مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگاپن، خطرہ اور تلوار ہے، یہ 7 الفاظ جو سچے مسیحی ہیں اور جو تھے ان کی زندگی ان الفاظ سے بے بہر اور بالکل خالی نظر آ رہے ہیں۔ سنیے توجہ سے، یہ 7 الفاظ اپنے اندر ایک بہت بڑی مسیح کی محبت کو، ایک بہت بڑے کلام کے ذخیرہ کو اپنے اندر پنہا ہے۔ سنیے توجہ سے، 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے جی۔ 7 کا عدد، میرے ساتھ رہیے، کاملیت کا عدد ہے جی۔ اور اگر کسی مسیح کی زندگی میں ان 7 الفاظ پر عبور ہے، ان 7 الفاظوں، ان 7 یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں یہ کسی مسیح کی زندگی میں ہے، اور وہ مسیحی ان الفاظ کے اوپر عبور رکھتا ہے، ان الفاظ میں بہت ساری تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، ظلم ہے، خطرہ ہے، تلوار ہے، کال ہے۔ اگر کوئی مسیح ان سب چیزوں سے گزر کر کے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے تو سچا مسیحی وہی ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ ہاللیلویا تے بندا سی ہن پھر کی گئی مسیحی محبت۔ سنیے، کون ہم کو مسیح کی، کتنی بہنوں کے شوہر یہاں نہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ان کے شوہر مسیح کی محبت سے خالی ہیں؟ سن لیجیے، جتنوں کے بچے یہاں نہیں ہیں ان کے بچے مسیح کی محبت سے خالی ہیں۔ جو لوگ یہاں سنڈے والے دن یہاں اس چرچ میں، اس چرچ میں، اس کسی بھی چرچ میں قریب ہیں، اپنے خادم سے رفاقت ہے، سنڈے والے چرچ، سنڈے والے دن اگر چرچ میں نہیں ہے تو مسیح کی محبت سے خالی ہے۔ سن لیجیے، ان کو قائد اعظم سے محبت ہے، اور قائد اعظم کا مزار جا کر کے کراچی میں دیکھ لیجیے، وہاں منو مٹی کے نیچے، لیکن یسوع مسیح یہاں آپ اس کے پاس ہے، یہاں موجود ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ خدا اپنے محبت رکھنے والوں اور اپنی جماعت میں موجود ہوتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اس کا حکم، اس کا وعدہ کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 ہم 2-3 سے کہیں زیادہ، آمین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک، بغیر شک کیے ہوئے خدا اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سب چرچز میں خدا موجود نہیں ہوتا۔ سن لیجیے، کلام میں لکھا ہے کہ خدا زندوں کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے۔ اکثر لوگ دعا بھی کرتے ہیں ابراہیم، یعقوب، اسحاق کے خدا، ایسے ہی ہے نا، وہ خدا کے پاس آسمان پر زندہ ہے، ایمانداروں کا خدا، پرہیزگاروں کا خدا۔ کبھی بھی سن لیجئے، خدا مردہ لوگوں کا خدا نہیں ہے۔ اے سونے والے مردوں میں سے جاگو تو تجھ پر خدا کا، تجھ پر خدا کا جو سنڈے والے
والے دن چرچ نہیں ہے، وہ روحانی طور پر کیا ہے؟ مردہ ہے، اور مردہ کو زندہ کرنا آپ کا کام ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے آیا کہ وہ کیا کرے؟ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اگر آپ لوگ خدا کی حضوری میں ہیں، آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے اندر مسیح کی محبت ہے، ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے، تو پھر جو شوہر بیٹے یہاں نہیں ہونے یہاں ہونا چاہیے، وگرنہ خدا ہم سے اس کا حساب لینے والا ہے۔ سن لیجیے، ہم سے اس کا حساب لینے والا ہے۔ سن لیجیے توجہ سے۔ اور یہ جو لفظ مصیبت ہے نا، مصیبت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پہلے لفظ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ 7 الفاظ ہیں اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور جو مسیحی ان 7 الفاظ کے اندر کیا نبیوں پر نہیں آئی ہے؟ تو کیا مجھ پر اور آپ پر آ جائے تو کوئی بڑی بات ہے؟ ہم تو بڑی بات سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کی کریے دوپہر دا بچیاں واسطے کوئی نہیں سی، پھر کامتے تے جانا سی۔ اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے چڑیوں اور کبوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو۔ کیا کم مصیبت آئی ہے نبیوں پر؟ کس کس نبی کا حال بیان کروں؟ آگے جا کر کے ان سارے الفاظ میں نبیوں کا حال بیان کرنے والا ہوں۔ یہاں پلوس کا حال بیان کر دیا جو سب سے بہت بڑی مصیبت سے گزرے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یسایہ نبی پر آئی، اس کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پڑھیے جا کر کے عبرانیوں کے نام خط پڑھیے جا کر کے، وہاں کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی خدا کے لوگوں کو۔ آج کا مسیحی کہاں سو گیا ہے؟ رات کو ہم کل جمعے والے دن ہم عبادت پر گئے، واپسی پر آئے، اور چرچ میں تھا ہی کوئی۔ سب لوگ یہ مسیح کی محبت ہے آپ کے دلوں میں۔ کیا کریں؟ آپ کو کیا بتائیں؟ کہاں سے آپ کو سکھلائیں؟ کیا آپ کو بتائیں؟ کیا جو بتا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے؟ یہ مسیح کی محبت تھی کہ وہاں تو آپ گئے، گھنٹہ ڈیڑھ عبادت کی، آپ نے سمجھ لیا بہت، اور آپ کو کہا کہ وہاں عبادت کا ٹائم ہو گیا 2 گھنٹے۔ کیا ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے؟ مسیحی لائف کمٹمنٹ لائف، کمٹمنٹ کے لائف بغیر کوئی مسیح نہیں ہے۔ سن لیجیے، کوئی مسیح نہیں ہے۔ دعا، روزے اور فاسٹنگ کے بغیر اگر کوئی کہے میں مسیح ہوں تو میں نہیں اس بات کو مانوں گا۔ سن لیجیے، اور جو کئی سالوں اور مہینوں سے سنڈے کا چرچ اٹینڈ نہیں کیا، وہ کہے میں مسیح ہوں تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ وہ مسیح ہے۔ کوئی اپنی پریشانی اور دکھ و مصیبتوں کے لیے جادوگروں کے پاس درباروں پر چلا جائے، بتوں کے آگے قربانیاں چڑھائے، تو اگر وہ کہے میں مسیح ہوں تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ کلام ایسے لوگوں کو مسیح نہیں کہتا۔ تو پھر کہاں گئی آپ کی محبت؟ ہم یہاں 2 بہنیں آئی تھی، باقی سب جا کر کے سو گئے۔ کیا آپ نے کر لیا سو کر کے 2 گھنٹے؟ کیا کچھ بڑا کما لیا؟ کیا خزانہ آپ کو مل گیا؟ اگر کسی کو سونے سے خزانہ ملے نا تو پھر لوگ مہینہ سو کے خزانے کو نکال لیں۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ ابلیس بڑے ہیلو چالو منصوبوں کو بنا کر کے کلیسیوں میں آتا، لوگوں کے پاس آتا ہے، اور آگے جھڑا ہوا گھر دیکھتا ہے تو پھر وہاں قابض ہو جاتا ہے۔ کیوں قابض ہو جاتا ہے؟ وہاں دعا نہیں ہے، وہاں روزہ نہیں ہے، وہاں دعائیہ میٹنگ نہیں ہے، وہاں شکر گزاری نہیں ہے، وہاں دعائیہ نہیں ہے، وہاں خدا کی محبت نہیں ہے۔ اور جہاں خدا کی محبت ہو وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے۔ مسیح کی محبت، اس نے کہا میں تمہیں یتیم، مجھے بتائیں آپ کا بیٹا ہے، او اس ملے پرلے ملے ان کو ماردا ہوئے تو انو خبر مل جائے ہے اے پینا دس تو سب تک ڈبٹا بھی نہیں ہے کیوں ہے کنے مارے؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔
تے جے خبر مل جائے کام تے ایس پارٹی نو پراواں نو انہاں آکھنا کام لگے پراں اگ لگے فٹو فٹ گھر پہنچنا کنے آکھیا میرے پتر نو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو کیا خدا آپ سے کمزور ہے یسوع آپ سے کمزور ہے آپ بہت وفادار ہیں اور یسوع نہیں ہے آپ بہت ایماندار ہیں اور یسوع نہیں ہے سوچیں سر کیا آپ کو کوئی تنگ کرے گا کیا آپ پریشان ہوں گے کیا آپ دکھی ہوں گے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو خدا پریشان نہیں ہوگا ہوگا ہم اسے پریشان ہونے ہی نہیں دیتے کیوں نہیں ہونے دیتے کیونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے اگر تعلق نہیں ہے تو وہ پریشان نہیں ہے کہتا ہوں تیرا وہ اس کا وعدہ کہ میں تمہیں تنہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے یہ ہے محبت یہ مسیح کی محبت ہے پولس کہتا ہے مارو کوڑے جو کچھ کر سکتے ہو آخر پر اس کو مار دیا گیا اس کو سزائے موت سنا دی گئی لیکن مسیح کی محبت کم نہیں ہوئی آج کدھر ہے مسیح کی محبت نظر نہیں آتی میں اسپیشلی اس علاقے کے جوانوں کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں جوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو ابلیس کا بہت اچھا نوالا ہے ابلیس کی بہت اچھی خوراک ہے یہ جوان بیٹے اور بیٹیاں سن لیجئے توجہ سے یہ ان پر زیادہ اٹیک ہو رہا ہے سن لیجئے پچھلے 15 دن سے میں روزے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اس علاقہ کے جوان بچ جائے جوان بیٹے بیٹیاں بچ جائیں منادی سبھی کرتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے سن لیجیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر کوئی وہ قرض لے کے واپس نہیں کرتے پھر بھی لوگ ان کو دیتے جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرض وقت پر واپس کرتے ہیں لیکن لوگ ان کو قرض نہیں دیں گے یہ دنیا بے دینوں سے بھری ہوئی ہے یہ دنیا مصیبتوں کا ظلم کا کال کا مصیبت کا تنگی کا گھر ہے سن لیجئے اور جو ان کی برداشت کرتا ہے وہی خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے کیا اس نے مصیبتوں کو برداشت نہیں کیا اگلے لفظ پر آئیے کون سا ہے جی تنگی کلام میں لکھا ہے سن لیجئے اس کا والا میں نے نہیں پڑھایا اس کا بھی پڑھ لیجئے مصیبت اور تنگی دونوں ایک ہی حوالے میں نے سمو دیے ہیں لکھ لیا ایک ہی ہے پہلا تسلیکیوں پڑھ لیجئے پہلا آپ 4 آئے دوسرا تسلیکیوں نکالیے جی تنگی اور مصیبت کے بارے میں دیکھیے کیا کلام میں لکھا نہیں ہے تنگی اور مصیبت ہر ایک بدکار کی زندگی پر آئے گی ہر ایک اگر کہیں تو میں آپ کو حوالہ پڑھا سکتا نہیں کہ گھر جا کے اسٹڈی کیجیے تنگی اور مصیبت ہر ایک بدکار کی زندگی پر آئے گی اور دیکھیے ہم سے کہاں پر کوتاہی ہو گئی ہے کیوں ہم پر تنگی ہے کیوں ہم پر ظلم ہے کیوں ہماری ضرورتیں وقت پر پوری نہیں ہوتی کوئی کمزوری ضرور ہے اگر کوئی کمزوری نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ اگلی صفوں میں جانے والے ہیں آپ اگلی صفوں میں جانے والے ہیں سنیے توجہ سے جی پڑھیے دوسرا تسلیکیوں پہلا باب 4 آیت یہاں تک کہ آپ خدا کی کلیسیاؤں میں یہاں تک کہ آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں ہم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبت تم اٹھاتے ہو جتنے ظلم اور مصیبت تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے ان میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے بولے ہاللیلویا پولس کلیسیوں پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے سنیے توجہ سے کہہ رہا ہے کہ جو ظلم اور تنگی اور مصیبتیں تم پر ہیں اور جو تم پر آتی ہیں وہ ہم جانتے ہیں تمہارا صبر بہت بڑا ہے تمہاری پریشانی جو ہے سن لیجیے بہت بڑی ہے لیکن تم صبر کرتے ہو مسیحوں کو صبر کرنا سکھایا گیا ہے رونا نہیں سکھایا گیا یہاں میں پادریوں کی حال دیکھتا ہوں بپتسمہ یافتہ نجات یافتہ لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں توجہ سے سنیے گا ذرا خدا آپ کو برکت دے تو مصیبتوں کا آنا ضرور ہے
تاکہ آپ کو مضبوط کر سکے. مصیبتیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. یسوع مسیح نے اتنے دکھ اٹھائے اور لکھا کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. پالوس نے اپنی مصیبتیں اٹھائی, اسے رسول اعظم کا لقب دیا گیا. آمین. یہ جو باتیں بچے کر رہے ہیں پلیز ان کو چپ کرائیں, ان سے باتیں بھی مت کریں اور ان سے کھیلیں بھی نہ, اور ان کو چپ کرائیں. اگر کوئی روئے تو باہر لے کر کے جائیں. تنگی اور مصیبت ہر ایک, ذرا پڑھیے کہ تنگی کے لیے پڑھیے. رومیو 2 باب کے 9 ہے. اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے. سنیے, مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان اگر پر ہماری صدیوں مہینوں سالوں سے ہم پر تنگی ہے تو آپ چیک کیجئے, اپنی لائف چیک کیجئے, اپنی لائف سٹائل چیک کیجئے, اپنا کچن چیک کیجئے, اپنا فائنانس چیک کیجئے, کہیں پر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. چیک کرنا ہے, یہ ہمیں چیک کرنا ضروری ہے, وگرنہ تنگی صدیوں تک رہے گی, تنگی صدیوں تک رہے گی. پالوس فخر کر رہا ہے, ابتدائی کلیسیوں پر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی مصیبت کو جانتے ہیں. اگر آج بھی مصیبت ہو تو مسیح کی خاطر اگر مصیبت ہو تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے. بولے ہاللیلویا. جی, ظلم ذرا دیکھیے. ظلم کا مطلب ہے ناانصافی. تنگی کا مطلب تھا کمی, قلت, افلاس, بھوک, اجناس کی, ضروریات زندگی کی, کھانے والی چیزوں کی کمی. تنگی, پریشانی, بہت سارے مطلب اس کے نکلتے ہیں. ظلم کا مطلب ہے ناانصافی, زیادتی, زبردستی. کیا نبیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں؟ تو پھر بول کر بتائیے نا, کیا نبیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی؟ رسولوں کے ساتھ نہیں ہوئی؟ تو اگر آج ایک مسیح کے ساتھ ہو تو وہ چرچا نہیں چھوڑ دے کہ میرے پاس پیسے نہیں, میرے پاس کام نہیں ہے, تو کیا وہ مسیح ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. کیا رسولوں نے مصیبتیں جھیل کر کے کیا مسیح کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. آج لوگ اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بزنس کے لیے مسیح کو چھوڑ جاتے ہیں. پڑھیے اس کے لیے حوالہ. ظلم جی پڑھیے, دوسرا تسلی کیوں 1:4 آئے. جی غور سے توجہ سے بائبل جب حوالہ پڑھا جائے تو سنیے گا. یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور جی سنیے, کہتا ہے جتنے ظلم اور مصیبت سنیے ابتدائی کلیسیا پر ہوئے ہیں آج تک تاریخ گواہ ہے, اتنا ظلم نہیں ہو. یسوع نے نہیں ہونے دیا, انہوں نے ایسی بنیاد رکھ دیا. سنیے, مسیحیت کی بنیادوں میں ایمانداروں رسولوں کا خون موجود ہے. بولے ہاللیلویا. اس لیے مسیحوں کو کوئی بڑھنے سے, کوئی برکت پانے سے, کوئی یسوع کے ساتھ محبت رکھنے سے باز نہیں کر سکتا, باز نہیں رکھ سکتا. سنیے وجہ سے مسیح کی محبت. اتنا ظلم ہوا, شاید آپ کو علم نہیں ہے. رومیوں نے اتنا ظلم کیا. آج جڑا بابا ٹوپی والا پا کے بیٹھا جائے نا, ٹوپی آہو پوپ صاحب تاریخ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے پولی کارن بشپ کے بعد جو پوپ صاحب آئے انہوں نے کتنا ظلم کیا. انہوں رومیوں نے مسیحیت پر کتنا ظلم کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, پڑھ کے. یہ جانور کی تازہ کھال لیتے, اس میں بندے کو سی کر کے, ایماندار کو پکڑتے جو یسوع کا نام لیتا, سی کر کے دھوپ میں ڈال دیتے. جیسے جیسے وہ جانور کی کھال سوکھتی وہ سکڑتی جاتی اور اندر بندہ مرتا جاتا, ہڈیاں ٹوٹتی جاتی. یہ سزا ہے. سن لیجیے توجہ سے, اتنی سزائیں دی گئی ہیں. سنیے, 5 بار 1 کم 40 کوڑے پکڑ کر پترس کو صلیب دینے لگے. اس نے کہا سدھی نہیں, جتنے یسوع نے پیر سے نہ تھے میرا منہ رکھوئے, میں سدھی صلیب نہیں دے لگا, میں اس قابل نہیں ہوں. آج کا مسیح
एक दिन नहीं निकाल सकता, 2 घंटे नहीं चर्च के लिए निकाल सकता। कहां से बरकत आएगी? ये सारी मुसीबतें आने वाले दिनों में ऐसे नकली मसीहों पर, ऐसे तमाम मसीहों पर आने वाली है, सुन लीजिए। और ये जर्मन मुसीबतें, और ये कभी हटेगी नहीं, और ये कभी दूर नहीं होगी अगर उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को ना दी तो। इतने जुल्म हुए, क्या नबियों पर कम जुल्म हुए? कम हुए? अगले नंबर पर देखिए, काल है। काल का मतलब क्या है? अनाज का फुकदान। क्या नबियों के दौर में क्या नहीं आया? लिखा है इसहाक ने कहत के दिनों में बोया और उसने कितना? 100 का 100 गुना उठाया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इस चर्च की गवाही है। सुनिए, जब फैक्ट्रियां, कारखाने, रोड, हर चीज बंद थी, सुनिए ये गवाही है, हमने एक दिन भी ना संडे ना जुमे को चर्च बंद किया। ये गेट बंद करके ये खोलते थे। कितने लोगों को पता है? और हमारे चर्च के तमाम घरों में सबके पास वाफर राशन मौजूद था। बोले हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है, इस तरह नजर आती है। लोग बिलखते थे। आज आपको बताना चाहता हूँ, आज भी लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। लोग सुबह से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हैं, फिर भी शाम को रोते हुए लौटते हैं। कलाम में क्या लिखा है? जो खुशी से, वो आंसुओं से खुशी से बीज बोने जाता है, वो अपने फूले खुशी से लेकर सर पर उठाकर वापस आएगा। बोले हालेलुया। अगर आप काल के दिनों में भी खुदा के हुजूर बो देंगे तो अगले दिन आप बरकत पर बरकत पाएंगे। समझिए, बरकत पर बरकत मिलेगी। अगर बोएंगे नहीं, आप बीज भी खा जाएंगे, तो फिर काल क्या आपको अच्छे दिनों में भी आपको परेशानियां रहेंगी। सुन लीजिए, मैंने तो यही हाल देखा बहुत सारे लोगों का। जब कारोबार होता है उस वक्त भी वो रो रहे होते हैं, और जब कारोबार नहीं होता उस वक्त भी रो रहे होते हैं। जब महंगाई नहीं थी वो रो रहे थे, आज महंगाई है वो रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोना नहीं सीखा, उन्होंने देना नहीं सीखा। इसलिए जो देता नहीं है, वो बाइबल फरमाती है, वो मुबारक नहीं है। कलाम में क्या लिखा है? देना लेने से मुबारक है। काल के दिनों में बोल दिया किसने? इज़हाक ने 100 गुना फल उठा लिया। आमीन। हमारे पास जितना भी हो, हम बोते नहीं है। अगर बोते नहीं है तो उगेगा नहीं। खुदा के खेत में बोना शुरू कीजिए। अगर काल है तो क्या मुसीबत है, परेशानी है, कभी बोलना ना छोड़िए, कभी बोलना ना छोड़िए। ये याद रख ले, ये अपनी जिंदगी में याद रख लीजिए। काल के दिनों में भी खुदा के हुजूर बोलना नहीं छोड़ना, खुदा की इबादत नहीं छोड़नी। काल के लिए जी पढ़े जरा वाला जी मत्ती 24:7। आखिरी जमाने में ऐसा कुछ होने वाला है, सुन लीजिए। और अब भी बहुत सारे मुल्कों में क्या है, अब भी बहुत सारे ये जो लुमिनाटी का एजेंडा है ना, जो मुखालिफ मसीह एंटी क्राइस्ट है, सुन लीजिए, वो कहत की कमी, वो अनाज की कमी ला रहे हैं। वो बहुत सारे मुल्कों में कहत डालना चाह रहे हैं ताकि लोग मर जाएं और थोड़े लोग बच जाएं, ताकि उनको अनाज हर चीज अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए। उनका एजेंडा है 60 साल से ऊपर वाले सारों को मार दिया जाए, उसके बाद वो 50 साल वालों 50 से ऊपर वालों को क्या कहेंगे, मार देंगे। और बाकी जो बचेंगे वो काम वाले भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, दवाइयां भी कम लगेंगी, डॉक्टरों की भी कम जरूरत होगी, और अनाज भी ज्यादा मिलेगा। ये खुदा का मंसूबा नहीं, ये शैतान का मंसूबा है, और ये कभी कामयाब नहीं हो सकता, बशर्ते कि खुदा के लोग वफादारी के साथ चले। जी पढ़िए। कौन पर? सल्तनत पर चढ़ाई करेगी। सुन लीजिए, रुकिए, काल पढ़ेंगे। सुन लीजिए, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो अब भी काल है। सुन लीजिए, कारोबार का काल है। सुन लीजिए, उस तरह कारोबार नहीं मिल रहा, उस तरह बिजनेस नहीं है, उस तरह पैसा नहीं आ रहा है कि नहीं काल? मुलाजमान छड़ के जेड़े रोज दी रोटी रोज दिहाड़ीदार ने ना, उनको पता खुला
کھلا. ہوائی روزی والے جانتے ہیں, سن لیجئے, روز کمانے والے کے کتنا کاروبار ڈس ہو چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کے فضل سے اس کے رحم سے جب سے یہ مہنگائی ہوئی ہے ہمارا کاروبار بڑا ہے. بولے ہاللیلویا. ہمارا کاروبار بڑا ہے. سن لیجئے توجہ سے, آپ کچھ دیں یا نہ دیں, ہمارا کاروبار بڑا ہے. ہم نے آپ لوگوں کو یہ باور کرا دیا اور کہہ دیا ہے کہ ہم سب ہی کچھ کرنے والے ہیں خود. آپ کو بالکل بونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ بوئیں گے نہیں آپ کاٹ نہیں سکتے. یہ آپ پر ہم نے چھوڑ دیا, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر, آپ کتنا بوتے ہیں اور آپ کیا بوتے ہیں. آپ اونٹ کٹارے بو کر کے گندم نہیں کاٹ سکتے. سن لیجیے, کال پڑھنے والے ہیں, تیاری کیجیے, آج اس روزے میں دعا میں ٹھہریے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں, آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کی حضوری میں. آگے چلیں. کال کے بعد ننگا پن, مطلب جس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو, بے عزت. کیا نبیوں کو ننگا نہیں کیا گیا؟ ننگے پن کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی, دکھ, تکلیف. کیا آج لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ بہت ہے. سن لیجئے, روحانی طور پر بہت سارے لوگ ننگے ہیں. سن لیجئے, لودیکیا کی کلیسیا جا کے گھر جا کے اسٹڈی کیجئے. لودیکیا کی کلیسیا بڑی امیر تھی, بڑی رچ کلیسیا تھی. سن لیجئے, لیکن خدا اس کو کہتا ہے کہ تو خجر خوار, اندھا اور ننگا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کروڑوں روپیہ رکھتے ہوئے روحانی طور پر ننگے. ہمارا لباس, ہماری راز بازی کا لباس یسوع مسیح. سن لیجئے, اگر ہم دنیا کا سارا پیسہ اکٹھا کر لیں اور روحانی طور پر ننگے ہو تو ہمیں کوئی دوزخ کی آگ سے بچا نہیں سکتا. سن لیجئے, انہوں نے خدا کی خاطر, کلام کی خاطر انہیں ننگا کیا گیا, انہیں مارا گیا, ان کے تن سے کپڑے چھین لیے گئے. لیکن ایسا ظلم ابھی نہیں ہے. اگلے دن آپ خبروں میں بھی سن رہے تھے, وہ سینیٹر ہے اس کو ننگا کر دیا. ایک اور تھا مشیر, اس کو ننگا کر دیا. ننگا کرنے کا مطلب اصل میں آپ کو بتاتا ہوں ہے بے عزتی. کیا بے عزتی؟ ہر اس مسیحی کی, میں آپ کو بتاؤں, جو بائبل مقدس کو نہیں جانتا, جو یسوع کے ساتھ پوتر نہیں ہے, وہ روحانی طور پر ننگا ہے. سن لیجیے, ہمیں ننگا نہیں ہے. مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے, تاکہ تو سرما لے لے, سفید لباس لے لے, تو اندھا نہ رہے, تو ننگا نہ رہے. سفید لباس خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور اس کی راست بازی ہے. سفید لباس کا مطلب راست بازی ہے. اگر ہم راست بازی سے چلتے ہم کبھی ننگے نہیں ہیں, نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر. آپ کو بالکل خدا ننگا نہیں رہنے دے گا, بلکہ آپ کو آدم اور حوا کو اس نے ننگا رہنے دیا. سنیے توجہ سے, رہنے دیا. جب وہ پہلے ننگے تھے, روحانی طور پر وہ ایک دوسرے کو گناہ کو نہیں جانتے تھے. جیسے گناہ ان کی زندگی میں آیا, انہوں نے کہا ہم آج کو کہنا جیسی ننگے ہیں, پیتی ہم دے یہ پنا, شرابہ, سٹا, چرسا, نسوارا, فلمہ, ڈرامے, یہ سارے لوگ روحانی طور پر ننگے. زنا کا, چور, ڈاکو, شراب فروش, شراب نوشی, سگریٹ اور تمام طرح کی ننگی فلمیں دیکھنے والے سب ننگے ہیں جی. سن لیجئے, وہ روحانی طور پر ننگے ہو چکے ہیں. ان کے لیے راست بازی کا لباس نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے. اور یسوع مسیح کو لکھا ہے, جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, مسیح کو پہن لیا. یاد کیجئے, نبیوں کو بے عزت کرنے کے لیے ننگا کیا گیا کہ صلیب پر سارے کپڑے اتار دیے. خدا کی شکر گزاری کریں. یہ ظلم اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس ظلم کے ہونے سے پہلے, اس مصیبت کے آنے سے پہلے, اس
وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنی زندگی خدا کو دے دے. کمانا تو سب ہے ہی ہے. بچے جی پیدا کیتے ہیں, بچے جی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, گھر وہ چلانا پڑے گا. خدا آسمان کی کھڑکیاں نہیں کھولتا, دریچے نہیں کھولتا, وہ وسائل مہیا کرتا ہے, رزق روٹی پانی پر برکت دیتا ہے, تب ہم جا کر کے اس دنیا میں گزارا کر سکتے ہیں. ہمیں اگلا خطرہ, خطرے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دل کا اندیشہ, دل کا اندیشہ, خوف, فکر, وسوسہ. وسوسہ اپنے دلوں سے نکال دیجیے. آپ کے شوہر کام پر جاتے ہیں, اپنا ماتھا زمین پر رگڑنا شروع کیجیے. خداوند میں اس کی سلامتی چاہتی ہوں, خداوند میں اس کے ہاتھوں پر بڑے کا لہو مانگتی ہوں, خداوند اس کی سوچوں پر, اس کی ہمت پر, اس کی طاقت پر, اس کے روح بدن جان پر میں بڑے کا لہو مانگتی ہوں. وہ گھر جب لوٹے گا نا تو جیب بھری ہوئی ہوگی, تے جیب پیچھے ٹچ ٹچ لا کے بہ گئی نا, آڑی تے بڑھ جائے یا آکھا ہے تو پھر مار لو. تے جیب پیچھے جائے گا تے سکون آئے گا. تو مرے تے گڑی تھلے آ جائے, میری جان کھا دیا تے شام کو آئے گا پاڑی بھی کوئی خاطر توازہ نہیں. پھر مرچہ چیز بو کے کھانی پہ, پھر تکے کباباں دی امید نہ رکھو. کون کون بیٹی ایسا کرتی ہے, شوہر کام پر جائے سجدے میں جا کر کے روتی ہے. اگر پھر بھی کوئی پریشانی آئے تو پھر چیک کیجیے, شیئر کیجیے اس پریشانی کو میرے ساتھ. بھائی بہن خدا کی خادمہ کے ساتھ ہم روزے میں رات آپ کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے. مصیبتیں ہوتی کون ہے جو ہمارا راستہ روک سکے؟ سنیے تو جو ہمیں سوچنا وجہ کیا, پھر برداشت کرنا. مصیبت برداشت کا نام ہے, صبر کا نام ہے, رونے اور پیٹنے کا نام نہیں ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, روندے تے پھرتے ہوئے رہتے پھر بھی اندر. ہم کب روتے ہیں, کب ہم کہتے ہیں ساری عمر لوگوں کی روتے ہوئے گزر گئی ہے. مسیحوں کا شیوا نہیں ہے, مت کسی کے آگے روئیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. جتنا رونا ہے جا کر کے پوشیدگی میں دروازہ بند کر کے رو 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 کے خدا کو بتائیے. نہ رو رو کے منگیا دعا چلیا ہوا ہے. ایک ساموئیل ہی نہیں اور بھی بیٹے خدا نے دے دی جہاں ایک کے لیے ترستی ہے. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. ایسی گواہیاں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم ایسے نہیں رکشے کے اوپر چڑھے اور یہ منادی شوق سے کریں, اپنا گھر دے دیا, اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے. ہمیں نہیں پتا لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. اگر اسی بھی جھوٹ مار کے قرضہ لے کے کارتے آئیے نا چوڑے ہو کے, جھوٹ سے, غلاظت سے, مکر سے, سیاست سے لوگ بھرے ہوئے ہیں, اور پھر کاروں پہ چڑھ کے منادی کر دیں. پھر اس گل دی شرم بھی نہیں ہوتی کہ ہم کار نہیں لے سکتے. یہ کار لے لوی ہے نا تے تواڈے چوں کئیاں نے 50 دی جا تے 10 روپے کر دینے نے, کوئی پہ آ خوشی پہ 10 دی جا تے روپیہ پا کے پہنچ جا. ہم آپ کو بتاتے نہیں خدا کہاں کہاں سے نہیں دیتا ہے, ہم بولتے ہیں تو دیتا ہے. دیا کرو تمہیں بھی. ہم کسی کی کار سے پریشان نہیں ہیں. خدا ان کو جہاز دے, لیکن جھوٹ کو تو چھوڑے, سیاست کو تو چھوڑے, چرچ میں منادی تو خالص کریں, پلپٹ پر سیاستدانوں کو تو نام اٹھائیں, اور اشتہاروں میں جادوگروں, بت پرستوں, زناکاروں, شراب فروشوں اور ڈیلروں کی تصویریں تو نہ ساتھ لگائیں. ہمارے لیے وہ کاروں پر نہیں جہاز پر جائیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس بات سے اعتراض ہے کہ خادموں کے ساتھ بدکاروں, زناکاروں, حرام کاروں کو بٹھا دیا جاتا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے لوگ, خدا کے خادم دو چند پڑھ کے تعداد وخان لئی, گیرن بڑھان لئی, جنہوں مرضی لائی. یہ لانی ہے تو نہ لکھ لو, فوٹو تو نہ فوٹو تو نہ لاؤ, لوگوں کو پتہ لگ جائے آج شراب ڈیلر ہے, اے تو زناکار ہے, یہ تو شرابی ہے. ایسے سارے لوگ دوزخ کی تیاری کر رہے ہیں. سن لیجیے, ان کے لیے دوزخ کا منہ کھلا ہوا ہے, راستہ جا رہا ہے سیدھا, اور اسی راستے پر وہ چڑھے ہوئے ہیں. جی کس لفظ کی ہم دیکھ رہے تھے؟
ہے خطرہ. کیا ہم کو خطرہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے؟ کیا نبیوں کو خطرہ نہیں تھا؟ یہ صرف پیچھے پکے فریسی پڑے ویسے جتھے جانا سے. کیا داؤد کو کم خطرہ تھا؟ 2 دفعہ اس کو بالا مارا ہے. کس نے؟ ساؤل بادشاہ. وہ بچ گیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ. آپ کے پیچھے جتنا مرضی اپنی فوجیں لگا لے, میرے پیچھے پورے محلے سے تھوڑا کچھ لگا آ جائے, لگا کر نہیں. آہو سب تو زیادہ ہے سب تو زیادہ کنوں پتا پڑا تھے؟ ہاں پہلی فنوں پتا جے گڑیا نوں کوشی نوں ریانا نہیں پتا نا. تو انہیں ہور بھی لگ جان ساڑھے مارے چتر تو ہمارا یسوع ہمارے ساتھ. بولے آمین. اور لگے کون بات کرنا, زناکار, جادوگر, شرابی اور جادوگر کو جانا.